میں نے بطور PMIM کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں نے پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدا آپ غریب آدمی کے لیے اس تو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کا فکر نہ کریں. آپ عام آدمی جو کوڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کو جو تک نہ دیں گی. ہم نے متحدہ اپوزیشن اور PDM کے پلیٹ فارم پر بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا. لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ بات کی جائیں تو پھر جو ان کا منتر ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے جو تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے، اور مہنگائی انفلیشن وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی. انفلیشن یہ فیکٹس ہے، انڈینائبل انڈیلیبل مارکس ہیں الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج IMF کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے. قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے. اور IMF کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے IMF سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے. اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں. اور اس ہمسایہ نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے IMF کہ وہ قریب نہیں پھٹکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر. لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن if you come to make a comparison تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی 5.8% آپ کی GDP تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں I don't think that کہ فج فگر سے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. It pricks your heart, goes through your heart کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک، یہ IMF گئے. میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت زیادہ رپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time.
اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا، لیکن جو امپورٹنٹ جو کریٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب کرے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں، اور آج 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں ہیں، اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کے تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں۔ ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے ورثے میں ہمیں قرضے ہے، ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے، اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کے قوم کی خدمت کی۔ کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی۔ مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشینٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے۔ تاریخ دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے۔ ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے گوادر میں یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ میں مجھے کے پی کے میں یہ دیں گے فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا، اور یہ الحمدللہ آج جو اسموگ جو لاہور میں ہے وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی؟ اورنج لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ تو میں کوئی خود نمائی میں یہ ساری باتیں نہیں کر رہا، اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموگ شاید نہ ہوتی آج، وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا۔ ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی۔ ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز کو جو نیٹ جو پیمنٹ نہیں کی انہوں نے، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے، اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی، اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے، بہت افسوس ہوگا، دل دکھتا ہے، لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا۔ آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے، اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بتائیے، اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 23 کروڑ کے ارد
رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو لخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت, انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے, ایرف کے خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں, جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں, ISI کو شامل کیا گیا, IB کو شامل کیا گیا, FIA, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک دھیلے کی ان لونز میں کہیں فنڈنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں, اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا, اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا, جی سر 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں, اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کے جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً $50 بلین کا ہے, 6 مہینوں کا. اور یہ اگر سال گزر جائے گا تو یہ $50 بلین پہ پہنچ جائے گا. تو $50 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کے اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی دانے بجانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگز, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جو جس کا صرف پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, وہ کتنا غریب بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھتے, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر IMF کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے, 200 بلین کی. یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ حکومت یہ تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی, نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے, کچھ نہیں, اور سب قرضے لیتے ہیں, لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی, آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا, ایک زمانے میں کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا. آج
گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ